بیٹھے ہوئے معززین علاقہ نوجوان دوستوں، وقت بہت بیت چکا ہے اور ہم نے اپنے مہمان خصوصی کو بھی سننا ہے، صدر محفل کو بھی سننا ہے۔ آج کا یہ جو پروگرام جو ہر سال یہاں انعقاد پذیر ہوتا ہے، لوگ زیادہ جوش و خروش کے ساتھ شاید اس لیے یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں کہ کوئی سرکاری مہمان ہوگا، تو آج چونکہ کوئی سرکاری مہمان نہیں تھا تو لوگوں میں جوش و خروش ذرا کم دیکھنے کو ملا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تاریخی دن کے طور پہ اس دن کو منانے کا جو مقصد ہے اس کا سرکار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور لوگوں کی بھرپور شرکت ہونی چاہیے۔ بہرحال پھر بھی جو لوگ یہاں تشریف لائے، دل کی گہرائیوں سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نہ تو تفصیلی بات کرنے کا وقت ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی کوئی سمع خراشی کی جائے۔ بہت اختصار کے ساتھ دو چار باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جن بزرگوں نے 17 اگست سن 1947 کو یہاں حلف کیا، ان کی کسی حکمت عملی سے اختلاف ہو سکتا ہے، اسٹریٹجی کے کئی پہلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ یہ لوگ اپنی دھرتی، اپنے وطن کے وفادار تھے، اپنے عوام کے حقوق کے نگہبان تھے، اور یہ لوگ بڑے جرأت مند تھے، دلیر لوگ تھے۔ لہٰذا ان کی جرأت اور ان کی ہمت کو آج سلام پیش کرنا پڑتا ہے کہ انتہائی نامساعد حالات میں اس وقت کی ڈوگرا رجیم کے خلاف جو ان کو سمجھ آئی اس کے خلاف وہ کھڑے ہو کے نبرد آزما ہوئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر سن 1947 میں ہی تقسیم ہو گئی تھی۔ آج کوئی تقسیم کے نئے بیج نہیں بوئے جا رہے ہیں۔ ہم تقسیم ہیں پچھلی پون صدی سے، اور وہ جبری تقسیم ہے۔ اس تقسیم میں ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کی رائے شامل نہیں ہے۔ یہ جو 5 اگست کے بعد تقسیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ مستقل تقسیم کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ وہ جو عارضی اور جبری تقسیم تھی، جس کے حوالے سے کہیں نہ کہیں امید تھی کہ ایک نہ ایک وقت میں ہماری یہ کل ریاست دوبارہ وحدت میں آ جائے گی اور بیرونی قابض گفتیں اس سے اپنے جھنڈے، اپنے ترانے، یہ سب کچھ ہٹا دیں گی۔ لیکن 5 اگست کے ہندوستانی اقدام کے بعد ریاست جموں کشمیر کے ہر شہری کے کان کھڑے ہو گئے کہ اب یہ مستقل تقسیم کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک کریکشن میں یہاں کر دوں، بہت سارے مقررین نے یہ بات کی ہے کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ وہاں لاک ڈاؤن ہے، نہ وہاں کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں۔ وہاں کی قومی آزادی سلب ہوئی ہے، وہاں کی قومی آزادی سلب ہوئی ہے۔ اب وہاں نارمل لائف ہے لیکن قوم غلام ہے، اس کے اوپر فوجی جبر ہے، اس کے اوپر سیاسی جبر ہے اور ہندوستان کا آئینی جبر ہے۔ لہٰذا یہ جو مظلوم اور مجبور بنا کے وقتی طور پہ دنیا کی آوازیں بلند کی جاتی ہیں کہ وہاں کوئی جیل بنی ہوئی ہے، کوئی جیل نہیں ہے۔ کچھ عرصہ وہاں مشکلات رہی ہیں لیکن ان مشکلات کو کور کر لیا گیا۔ اب وہاں ایک جبری قومی غلامی ہے، اس قومی آزادی کی بات کرنی چاہیے۔ یہ خام خواہ کی ہمدردی پیدا کرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ کلیئر کرتا چلوں۔ دوسری بات یہ کہ مستقل تقسیم کی بنیادیں ہندوستان نے رکھی ہے 5 اگست کو۔ آج 5 اگست 2019 کے بعد 2 سال گزر گئے ہیں۔ ان 2 سالوں میں یہاں بھی پروگرام ہوتے رہے ہیں۔ ہم آزاد کشمیر کے طول و عرض میں جہاں ہماری آواز پہنچتی رہی ہے، ہم آواز دیتے رہے ہیں کہ اس طرف سے بھی تقسیم کی بو آ رہی ہے۔ آج میرے چند دوست کہتے ہیں کہ کوئی تقسیم کی سازش نہیں ہو رہی۔ میں بھی کہتا ہوں سازش نہیں ہو رہی، تقسیم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ طاقتور سازش نہیں کیا کرتے، سازشیں کمزور لوگ کیا کرتے ہیں، طاقتور فیصلے کیا کرتے ہیں۔ اور میں بتاتا ہوں کہ کیا تقسیم ہو رہی ہے۔ اور میں گزارش کروں گا جناب مہمان خصوصی کہ تقسیم ریاست جموں کشمیر ہم میں سے کسی کو منظور نہیں ہے، یہ بات تو درست ہے، لیکن تقسیم کے جو فارمولے سامنے آ رہے ہیں ان کا نام لے کے کہیں نا کہ یہ تقسیم منظور نہیں ہے ہمیں، تب مزہ آئے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تقسیم وہ کر رہے ہیں اور ہمیں اس تقسیم کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم تقسیم ہو چکے گے اور ہمیں پھر بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم تقسیم ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے جناب۔ آپ نے نہیں سنا الیکٹرانک میڈیا پہ فروخ نسیم کا انٹرویو؟ نہیں سنا کسی نے؟ سوشل میڈیا پہ وائرل
وہ ڈاکومنٹ جو باقاعدہ فروغ نسیم نے کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ اس ڈاکومنٹ کو اس کے بعد پبلک کریں، یہ آن ایئر الیکٹرانک میڈیا میں فروغ نسیم نے کہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ڈاکومنٹ تیار کرنے میں مجھے 1 ماہ سے زائد عرصہ لگا ہے، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے، تمام ماہرین سے مشاورت ہوئی ہے، اس مشاورت کے بعد اس کو پبلک کیا جا رہا ہے تاکہ پبلک کا رد عمل چیک کیا جائے۔ چنانچہ اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آزاد کشمیر میں سٹیزن شپ کا قانون تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر، یہ فروغ نسیم کے الفاظ کہہ رہا ہوں میں آپ سے، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ سٹیزن آف پاکستان ہوں گے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ڈومیسائل پر۔ پشتنی سرٹیفکیٹ کا ذکر ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ انضمام نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن تھپڑ کوئی نہیں مارے گا آکے، فوج نہیں آکے آپ کو گھروں سے نکالے گی کہ آپ کہیں کہ قبضہ ہو گیا ہے۔ یہ اس کو آئینی قبضہ کہتے ہیں، قانونی قبضہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی سٹیزن شپ کا قانون چینج ہو رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات اعلانیہ طور پہ آ گئی ہے کہ 8 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 5 سینٹ کی سیٹیں آپ کو دی جا رہی ہیں۔ جب یہاں سٹیج سے کھڑے ہو کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمیں تقسیم ریاست جموں کشمیر نامنظور ہے، تو اعلانیہ طور پہ کہا جائے کہ سٹیزن شپ کے قانون کی تبدیلی کو ہم نہیں مانتے، یہ تقسیم ریاست ہے۔ اعلانیہ کہا جائے کہ ہمیں کسی پاکستان کی قومی اسمبلی میں نمائندگی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سینٹ میں نمائندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ عملاً اس کے بعد یہ علاقے فاٹا کی طرح ٹریٹ کیے جائیں گے، نام آزاد جموں کشمیر ہی ہوگا، نام گلگت بلتستان ہی ہوگا، صدر اور وزیر اعظم کا عہدہ بھی رہے گا۔ کون پوچھتا ہے دنیا میں صدر اور وزیر اعظم کو؟ یہ تو پل کے اورار ایک نام رکھا ہوا ہم نے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جا کے جغرافیائی انضمام کا ہوگا۔ جب ہم تیار ہو چکیں گے ذہنی اور عقلی طور پہ، اس کے بعد ہمارا جغرافیائی طور پہ انضمام ہوگا۔ اگرچہ سچویشن اب جغرافیائی حالات تبدیل ہو رہے ہیں، پاکستان کو اپنی مغربی بارڈروں سے فرصت ملے گی تو اس کے اوپر اقدام کرے گا، لیکن پریکٹیکلی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تقسیم یوں ہو رہی ہے۔ ہندوستان کی طرح تقسیم نہیں کر رہا پاکستان۔ ہندوستان نے تو فوجی چڑھائی کی ہے، مارشل لا لگایا ہے، اسمبلی ڈیزالو کی ہے، اس کے بعد جا کے اپنی آئین میں ترامیم کیا اور قبضہ کیا ریاست جموں کشمیر کے اس حصے پہ۔ اس طرف قبضہ کرنے والے لوگ بڑے منافق ہیں، یاد رکھیں۔ یہ اپنی منافقانہ پالیسیوں کے ذریعے قبضہ کریں گے اور ہمیں ان کی منافقانہ پالیسیوں کا اندازہ نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ بنا دے گے۔ کون 45 لاکھ کی آبادی کو صوبہ بناتا ہے؟ کون 15 لاکھ کی آبادی کو صوبہ بناتا ہے؟ صوبہ وہ نہیں بنایا جائے گا، ہاں لولی پاپ دیا جائے گا کہ ٹل ٹو ڈیسیژن، یہ جو ہے وہ عبوری ایک انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ عبارت بعد میں نکالنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں، کسی پارٹی کی بات نہیں ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے قضیے میں اسلام آباد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، پاکستان کے مقتدر ادارے اور ہیں، پاکستان کے پالیسی ساز ادارے اور ہیں، جو وہاں کے سیاستدانوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں اور وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں، تقسیم کی طرف ایک فائنل اٹیمپٹ ہونے جا رہی ہے، اور اگر اس مجمع میں بیٹھے لوگ تقسیم ریاست جموں کشمیر کے خلاف ہیں تو وہ اعلانیہ یہ بات کریں کہ سٹیزن شپ کے قانون کی تبدیلی پہ ہم گھروں سے باہر نکلیں گے۔ ہم سٹیزن شپ کا قانون تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری اسمبلی میں، پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں سیٹیں ہمیں نہیں چاہیے، ہماری اپنی اسمبلی موجود ہے۔ ہمیں کیا لگے پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے ساتھ؟ ہم تو سٹیزن آف پاکستان نہیں ہیں۔ پاکستان کے صدر کو ہم ووٹ نہیں دیں گے، ہمارا صدر پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ بات ہے نا تقسیم کے خلاف۔ اس کے علاوہ تقسیم کے خلاف زبانی کلامی ہم تقریریں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نواب جسی خان فاؤنڈیشن کو، تمام ممبران کو، ان سارے دوستوں کو، آپ سب کو، کہ جو تقسیم ریاست کے خلاف ہیں اور وحدت ریاست کے حق میں ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس گراؤنے طریقے سے، جس خطرناک طریقے سے یہ سارا کچھ انجام پذیر ہوگا، وہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، میں اپنے اینڈ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے ریاست بھر میں ریاست جموں کشمیر چھوڑ دو تحریک شروع کر رکھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کسی کا کوئی ٹیریٹوریل ایشو نہیں ہے، کوئی پاکستان اور ہندوستان کا سرحدی تنازع نہیں ہے۔ یہ ریاست کے 2 کروڑ انسانوں کی آبادی کا وطن ہے، یہ ہماری مادر وطن ہے۔ ہم اپنے مادر وطن کی آزادی اور اس کے اختیار کے لیے آخری لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں
میں اختلاف رائے کا احترام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی علاقے پاکستان چاہتا ہے، اس کی مرضی کی بات ہے. کوئی خود مختاری چاہتا ہے، اس کی مرضی کی بات ہے. یہ علاقہ اور خود مختاری کی لڑائی نہیں ہے، یہ قومی وحدت اور قومی آزادی کی لڑائی ہے. کون سا علاقہ پسند آدمی ایسا ہے جو آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانا چاہتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ علاقہ پسندوں کے ہاں بھی ایک سوچ موجود ہے کہ پورے کی پوری ریاست جموں کشمیر پاکستان کے ساتھ جائے گی، یا پوری کی پوری ریاست جموں کشمیر ہندوستان کے ساتھ جائے گی. یہ ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ہمیں کسی کا حصہ بنانے کی جو پالیسیاں بڑھ رہی ہیں، ان پالیسیوں کے خلاف تو بلا امتیاز پارٹیز، بلا امتیاز کسی لڑائی جھگڑے کے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے. اس لیے میں آپ سے عرض کروں، آنے والے دنوں میں بڑے خطرناک پالیسیاں بنیں گی. کسی پارٹی واٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کی قومی غیرت کا ایشو ہے. اور آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے، ہندوستان کے زیر انتظام علاقوں میں ہندوستان کا فوجی قبضہ ہے، سیاسی قبضہ ہے. جناب والا، معاشی قبضہ نہیں ہے، سماجی قبضہ نہیں ہے. یہاں فوجی قبضہ بھی ہے، یہاں سیاسی قبضہ بھی ہے، یہاں معاشی قبضہ بھی ہے، یہاں سماجی قبضہ بھی ہے. لیکن ہم بول نہیں رہے، اور وہاں کا ہر غیرت مند جموں کشمیر کا شہری بول رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری قومی غیرت کا سودا ہوا ہے، ہماری قومی توہین ہوئی ہے. ہمیں بھی اس کو اپنی قومی توہین گردانتے ہوئے اپنی جد و جہد کے راستوں کو متعین کرنا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.